حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ کے زمانے میں کسی ویرانے سے گزرنے والے ایک شخص کو مردے کی کھوپڑی ملی، انسانی ڈھانچے کا سر ملا. اس شخص نے اس سر کو اٹھایا، کھوپڑی کو اٹھایا، مزید کچھ جاننے کے لیے، مزید کچھ معلومات لینے کے لیے کہ آخر یہ کس کا سر ہے، آخر یہ کس مردے کا سر ہے، یہ عورت ہے، مرد ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اس سوچ کی بنیاد پر انسان نے انسانی کھوپڑی کا سر اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کھوپڑی کو رکھا، عرض کی اے اللہ کے نبی، میں اس کھوپڑی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، میں اس سر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کس کا سر ہے، آخر یہ کس انسان کی کھوپڑی ہے، اس نے اپنے شب و روز کیسے گزارے، یہ جس کا سر ہے اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ہو سکتا ہے یہ میرے لیے عبرت کا ذریعہ بنے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالی اس کھوپڑی کو بولنے کی توفیق دے، ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اس سے معلومات لینا چاہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس کھوپڑی کو بولنے کی طاقت دی. ایک دم کھوپڑی کے اندر سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی پوچھئے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے اپنی درد بھری کہانی سناؤ، مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے اپنے شب و روز کیسے گزارے، زندگی کیسی گزاری، زندگی کے شب و روز دن رات کیسے گزارے. اب اس کھوپڑی نے اپنی زندگی کی ایک درد بھری کہانی سنائی، درد بھری داستان سنائی. آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے. اس کھوپڑی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں فلاں زمانے کی عورتوں میں سے ہوں، فلاں زمانے کی عورتوں میں سے ہوں، میرا شمار حسین و جمیل عورتوں میں ہوتا ہے، میرا نام اس دور کی حسین و جمیل عورتوں میں شامل کیا جاتا تھا، میں زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی. اللہ نے مجھے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، جو بھی مجھے ایک بار دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا. میرا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ میں نفسانی خواہشات ابھرتی تھی، ہر دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جاتی. میرا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ یہ خواہش کرتی تھی کہ وہ مجھے حاصل کر لے. میں جتنی حسین و جمیل تھی اس سے کہیں زیادہ میں مالدار بھی تھی، میں امیر بھی تھی. میں نے اللہ کی دی ہوئی دولت کو نیکی کی راہ پر خرچ کرنے کے بجائے فضول کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا. اے اللہ کے نبی، میں موت کو بھول بیٹھی، میں سمجھتی تھی کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گی، اور یہ بھی میرا وہم تھا کہ اللہ نے مجھے نا ختم ہونے والی زندگی عطا کی. اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے مال میں سے سونے کا ایک تخت بنوایا تھا، سونے کے تخت کے اوپر سوتی تھی، بیٹھتی تھی، لیٹتی تھی، اور شہر بھر میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات نہیں تھے. ہر روز میں ایک نئے لڑکے کے ساتھ گناہ کرتی، اس سے لذت حاصل کرتی. میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، نفس کی پوجا کرتے کرتے گزر گئی، شیطان کو راضی کرنے میں گزر گئی. اے اللہ کے نبی، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اسی سونے کے بنے تخت کے اوپر کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ میں مبتلا تھی کہ ایک دم میں نے دیکھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے. اسی کمرے کے اندر داخل ہوا کہ جس کمرے کے اندر کوئی بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا تھا. میں نے کسی اجنبی شخص کو، وہ شخص جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا،
میرے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوا اور میری طرف بڑھ رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے۔ میں لذت میں مصروف ہوں، میں گناہ کی لذت پا رہی ہوں، لذت حاصل کر رہی ہوں، غیر مرد کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہوں۔ میں نے دیکھا وہ اجنبی شخص میری طرف بڑھ رہا ہے۔ جب میرے قریب آیا دوران لذت، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کوئی عام نہیں ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک دم میری چیخ نکلی، چیخ کے نکلتے ہی ملک الموت نے میرے اندر سے روح نکال لی، روح نکل گئی، میں مر گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ساری زندگی گناہوں میں گزری، اور جب مری تھی تو وہی گناہ کرتے کرتے مری تھی جس گناہ کو بڑے شوق سے کیا کرتی تھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ماتم کی چٹائیاں بچھ گئیں۔ عزیز و اقارب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حسن بھی خاک کے ساتھ ملے گا، یہ حسن و جمال بھی کبھی مٹی کا رزق بنے گا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہائے، سونے کے تخت پہ سونے والی شہزادی کے لیے قبر تیار کی گئی۔ جب عزیز و اقارب مجھے دفنانے لگے، میری تدفین کرنے لگے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ میری قبر کے اندر آگ ہی آ گئے، بچھو پہلے سے منتظر ہیں، قبر میں کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، ایسا لگتا ہے جسے جہنم کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہوں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عزیز و اقارب نے مجھے آگ کے بستر کے اوپر سلا دیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پھولوں کے بستر پر سونے والی شہزادی، سونے کے تخت پر لیٹنے والی شہزادی کبھی آگ کے بستر پر سوئے گی، لیکن انہوں نے مجھے سلایا، مجھے تنہا اندھیری کوٹھری میں سلا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ گزری بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک ایسے سانپ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، وہ سانپ روزانہ میرے ان ہونٹوں پہ ڈنگ مارتا، روزانہ آ کر ڈنگ مارتا، جس کے ایک ڈنگ مارنے کے میں 70 گز زمین میں دھنس جاتی تھی۔ ایک دن ایک خوفناک سیلاب کی صورت میں پانی کا تیز بہاؤ آیا۔ اس پانی کے تیز بہاؤ نے تمام قبروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تمام قبروں کو ہموار بنا دیا۔ کئی سو سال بعد اینٹیں بنانے والے کسی شخص کو مٹی کی ضرورت پڑی، وہ عین اسی جگہ پر آیا مٹی کھودنے کے لیے، مٹی اٹھانے کے لیے عین اسی جگہ پر آیا جس جگہ کے اندر میری لاش پڑی تھی، میری کھوپڑی اور میری ہڈیاں پڑی تھی۔ ہائے، میرے خوبصورت حسن کو مٹی کھا گئی، میرے موٹے تازے جسم کو مٹی کھا گئی، میرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا۔ میرے ہونٹ، میرا خوبصورت چہرہ جس پر میں اتراتی تھی، خود کو دوسروں سے حسین و جمیل سمجھتی تھی، خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتی تھی اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتی تھی، میرا نام مردوں میں شامل کر دیا گیا، میرے لباس کفن میں تبدیل کر دیا گیا، سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا میرا گھر قبر میں تبدیل کر دیا گیا۔ جہاں پر میری کھوپڑی پڑی تھی، اس اینٹیں بنانے والے شخص نے وہیں سے مٹی اکھاڑی، اس نے میری کھوپڑی اٹھائی ایک جگہ پھینکی اور میرے جسم کو کھانے والی، میرے حسن کو کھانے والی مٹی کو اٹھایا گھر لے گیا اینٹیں بنانے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی گزرنے والے شخص نے مجھے اٹھایا آپ کی طرف لے آیا۔ مردہ عورت کی درد بھری کہانی سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، جب بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی گناہ شوق سے مت کرو، کسی بھی گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ مت بناؤ، کسی بھی گناہ کو مجبوری مت سمجھو کہ اس گناہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا۔ فرمایا لوگو تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے اسی حالت میں قبر کے اندر سے کھڑے کیا جاؤ گے، اور اسی حالت میں کل قیامت کے دن 1,24,000 رسولوں پیغمبروں کی تمام امتوں کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ سب کچھ کرنا، کسی بھی گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ مت بنانا،
کسی بھی گناہ کو اپنی مجبوری مت سمجھنا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔